اسلامک اسٹوڈیو SWL کے محترم عزیز دوستو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج کی کہانی بہت ہی انوکھی اور دلچسپ ہے، کیونکہ بادشاہ نے اپنے کم عقل شہزادے کی شادی کسی انسان سے نہیں بلکہ پریوں کی دنیا کی ایک حسین اور خوبصورت پری سے کر دی۔ آخر بادشاہ نے اپنے شہزادے کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اور پریوں کی دنیا کے ایک انسانوں کی طرح بولنے والے طوطے نے بادشاہ سے کیا کہا تھا کہ وہ اپنے شہزادے کی شادی پریوں کی شہزادی سے کرانے پر مجبور ہو گئے۔ شادی کے بعد پریوں کی شہزادی اپنے شہزادے کو پریوں کی دنیا لے گئی۔ پھر اس پری شہزادی نے اپنے شہزادے کے ساتھ جو کچھ کیا وہ سن کر آپ یقیناً حیران رہ جائیں گے۔ اس لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کہانی کا مکمل لطف اٹھا سکیں۔ سینکڑوں سال پہلے مصر میں ایک بادشاہ حکیم الدین حکومت کرتا تھا، لیکن لوگ اسے طوطے والے بادشاہ کے نام سے پکارا کرتے تھے، کیونکہ اسے طوطوں سے بہت محبت تھی۔ اس کے پاس ہزاروں قسم کے طوطے تھے اور اس نے ایک الگ محل بنایا ہوا تھا جس میں ان طوطوں کو رکھا گیا تھا، جسے طوطے والا محل کہا جاتا تھا۔ بادشاہ کے وزیر اور نوکر دنیا بھر سے نئے نئے طوطے لے کر آتے اور بادشاہ ان کو بہت انعام دیتا۔ بادشاہ زیادہ تر وقت طوطے والے محل میں گزارتا تھا، مگر وہ اپنی سلطنت کا بھی بہت خیال رکھتا تھا اور لوگوں کو اس سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ ایک دن بادشاہ حکیم الدین طوطے والے محل میں گھوم رہا تھا کہ ایک غلام آیا اور اس نے بتایا کہ ایک شخص ایک نیا قسم کا طوطا لے کر آیا ہے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور فوراً حکم دیا کہ اس شخص کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا جائے۔ غلام تھوڑی دیر بعد ایک بزرگ شخص کو لے کر آیا جس کے ہاتھ میں ایک پنجرا تھا جس میں ایک خوبصورت طوطا تھا۔ بادشاہ نے دیکھا تو یہ ایک نیا رنگین اور خاص طوطا تھا جس کے پر مور سے بھی زیادہ حسین تھے، اور اس کی خاصیت یہ تھی کہ یہ انسانوں کی زبان میں بات کرتا تھا۔ بادشاہ نے اس طوطے سے بات کی اور اس کا دل جیت لیا۔ طوطے نے بتایا کہ وہ پریوں کی دنیا سے آیا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ پریوں کی شہزادی کے لیے ایک اچھا اور خوبصورت شہزادہ تلاش کرے۔ بادشاہ نے اپنے 5 بیٹوں میں سے ایک شہزادہ رحمان کا ذکر کیا جو کم عقل اور کمزور دل کا تھا۔ طوطے نے کہا کہ پریوں کی شہزادی کو اس شہزادے سے شادی میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ پریوں کی دنیا میں شہزادی کے فیصلے خود لڑکی کرتی ہے۔ بادشاہ نے یہ سوچا اور فیصلہ کیا کہ اس کم عقل شہزادے کی شادی پریوں کی شہزادی سے کر دی جائے۔ طوطے نے اس شہزادے کی تصویر پریوں کی شہزادی کو دکھائی اور شہزادے نے شادی کے لیے رضامندی ظاہر کی۔ بادشاہ نے اس بات کا اعلان کیا اور شہزادے رحمان کی شادی کے انتظامات شروع کر دیے۔ آخرکار شہزادہ رحمان اور پریوں کی شہزادی کی شادی ہو گئی اور دونوں ملکوں میں 7 دنوں تک جشن منایا گیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ کبھی بھی کسی کی ظاہری کمزوری کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ہر شخص میں کوئی نہ کوئی خاص بات یا خوبی ہوتی ہے اور ہمیں ایک دوسرے کے اندر کے خوبصورت پہلو کو دیکھنا چاہیے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے خیالات کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔